والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس کی نا ایکو بالکل آف کر دے، ایک سادی آواز بند کرو بھائی، ایکو جزاک اللہ۔ الفاظ سمجھنے ہیں، ایکو بند۔ بتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے آمین۔ مختصر وقت میں حضور علیہ السلام کی سیرت کے کچھ روشن پہلو آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس نیت سے ہم بات کو سماعت کریں کہ اے اللہ جو ہم سنیں آج ہماری روحوں میں اتار دے، اور سر شام سے تیرے رسول کے ذکر میں ہم بیٹھے ہیں، ہم جولیاں پھیلا کر تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنے محبوب کی سیرت کا عمل نصیب فرما۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا، اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے محبوب تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا، بس میرے آقا کی نظر پڑی تو میرے محبوب اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یار یہ آنے والی خوش بخت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر اس کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ کون سی چادر جس کے بارے میں رب فرماتا ہے اے چادر اوڑھنے والے؟ وہ والی چادر محبوب نے ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی، وہ کون تھی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تجھے نہیں پتہ لگا؟ کہا یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے نا، میرے محبوب نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی ہیں۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا،
پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو میلاد سننے آئے ہیں ان کو میلاد والے آقا کا یہ پیغام ہے کہ جنت بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں باپ کو عزتیں، مقام، رتبہ حضور کی تحریص سے ملا ہے۔ یار اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ یہاں تک فرما دیا جس کا باپ راضی ہے میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے وہ جو مرضی کرتا پھرے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ یہ عزت، یہ مقام، یہ رتبہ کہ حضور فرمایا کہ اگر تم اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھو تو اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرے۔ کسی نے کہا حضور اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھے تو کہا 2 مرتبہ حج کا ثواب ملے گا۔ کسی نے کہا حضور 3 مرتبہ، تو حدیث کا مفہوم ہے فرمایا تم دیکھتے تھک جاؤ گے وہ ثواب دیتا ہوا نہیں تھکے گا، جتنی بار دیکھو گے تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ رتبہ، یہ مقام، یہ عزت ماں باپ کو کہاں سے ملی ہے؟ یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اس کی چیخیں، اس کی سسکیاں، اس کی آہیں اس کے دل پر گداز نہ پیدا کر سکتی۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا، اتنا سفاک تھا تو اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ آج بھی آثار قدیمہ کے ماہرین بتاتے ہیں کہ جب عرب کی ریت کھودی جاتی ہے تو نیچے سے چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ملتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ یہاں پر کسی کی بیٹی دفن کی گئی تھی، یہاں پر کسی کی بہن دفن کی گئی تھی۔ وہ بیٹیوں کو ذبح کر دیتے تھے اور وہ بہنوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کی جاتی، میرے حضور علیہ السلام نے اس دور میں کلمہ حق بلند کیا اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعت منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کے جہیز کی ساری چیزیں بنانی ہیں۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ ان کے سینے میں اتنا پیار کہ آج جب ماں باپ بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں پھوٹ پھوٹ کے آنسو ٹپک رہے ہوتے۔ بھائی جب رخصتی کا وقت آتا ہے غش کھا کے نیچے گر جاتے ہیں کہ ہم سے بہنوں کی جدائی کا منظر دیکھا نہیں جاتا۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت، ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تو میں سائل کو صدقہ کروں۔ تلاشیں بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دی، اس خیال سے کہ نبی کی چوکھٹ ہے اور سائل آج خالی نہ جائے۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت کی راحت عطا کر دے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی اور کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو حضور ماتی اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہو۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی سگا بھائی تھا اور نہ کوئی سگی بہن۔ میرے حضور در یتیم ہیں، سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہتے ہیں۔ حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے ہاں تشریف لے گئے تو ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثت چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ کتب میں آتا ہے حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب قلنا محمد، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بن۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے، اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے، کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ مسجد نبوی میں لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے، ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر پہنچ گئے، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں،
فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں, تم بھی اپنا حصہ ڈالو. پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے, یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے, ادعائے نبوت رکھتا ہے, اس نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں, ہم نے اپنے قیدی چھڑانے. تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر, کتنا میٹھا نام ہے میرے حضور کا. یقین جانو ساری دنیا کے شہد نچوڑ دو, اتنا رس پیدا نہیں ہوتا جتنا ایک بار محمد کہنے لگا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب کسی کی زبان سے یہ نام سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے. کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو, صرف مجھے ساتھ لے چلو. کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں گی. کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں, تمہیں نہیں پتا, وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں, میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں. حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا. یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی. خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا, ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دو. صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے. حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی, جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی. رک جا دیہاتی عورت, جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے, آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے, تو کون؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا, تلواریں سونپ دی گئی, تو حضرت شیمہ نے ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلمو انا اخت نبیکم. کہا میری راہیں چھوڑ دو, جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں. یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئے, نگاہیں نیچی کر لی, تلواریں پیچھے ہٹا لی. حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی. میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا, حضور اٹھ کر استقبال کیا, مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں, میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں. حضور میں کہ میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی, تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی, میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا. زمانے کو بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے. پھر چند جوڑے, کچھ گھوڑے, بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور میرے حضور خود بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے. صحابہ نگاہیں نیچی کیے محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑتا ہوں پہلے تم سے مشورہ کرتا ہوں. آج پہلا موقع ہے, میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے. عرض کی اے بندہ نواز, آپ مالک کل کائنات ہیں, اب جو چاہیں کریں. ہم کون ہوتے ہیں بلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے, آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی, اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائے اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا. زمانے کو بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے. جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی, جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی, جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا, اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہو؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں. یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستان رقم کی ہے, زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا. کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں. حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے. فرماتے پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو. جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا. کہا میں اسے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کرتا تھا لیکن خدیجہ تھی جو میرے سے محبت کی دعوے دار تھی. فرماتے پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو. سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی. آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ میں بیٹا اپنی ماں سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی. یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے. عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا. میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت. یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے یار کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی. آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے لو اردتی جلدی لآتیتو کی اگر تو مجھے محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا. زمانے کو رشتوں کی خیرات میرے رسول کی دہلیز سے ملی ہے. زمانے کو روشنیوں کے چراغ میرے محبوب کی چوکھٹ سے ملے ہیں. وقت سمٹ رہا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے آ کر محبتوں کا درس دیا الفتوں کا پیغام سنایا جوڑنے کی تعلیمات دی. یہ وہ خوبصورت پیغام ہے جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے. صاحبو ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے بھی روشن کیے ہم نے چراغا بھی کر لیا ہم نے جھنڈیاں بھی لگائیں ہم نے جھنڈے بھی نصب کیے ہم راہوں میں پھول کلیاں اور پتیاں بھی بچھا رہے ہیں ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں ہم دیگے بھی پکا رہے ہیں. یہ سب کام باعث برکت ہیں میں ان کی نفی نہیں کرتا. وہ تو نادان ہے بیچارہ جو اس عنوان پر بھی الجھ پڑا اور نہ جانے کون سا فتویٰ ہے جو امت پر لگا دیا گیا. میں تو صرف ایک سادہ سی بات کہتا ہوں اگر سمجھ آ جائے تو اتنی بات بھی کافی ہے. سبحان اللہ. مجھے یہ بتائیں یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی ہے. کائنات میں خوشی ہے کون سی ہے. کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب نبی مجھے اور آپ کو عطا کر دیا. یہ سب سے بڑی یار میں اپنے اندر اتروں تو صحیح میں دیکھوں تو صحیح میں ہوں کیا میرے پلے کیا تھا. سر سے لے کر پاؤں تک میں گند غلاظتوں گناہوں جرموں کوتاہیوں لغزشوں سے حسد کینہ بغض جھوٹ کیا کیا ہے جو میرے اندر ہے. دنیا جہاں کے عیب میرے بدن میں ہے اور مجھے ملا کیا 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول اور ایسا خوبصورت سلسلہ نور ہے کہ کہیں پہ حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہیں تو کہیں پہ حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہیں. ایسا خوبصورت سلسلہ نور کہ کہیں پہ حضرت موسیٰ کھڑے ہیں تو کہیں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں کہیں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کھڑے ہیں تو کہیں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں کہیں پہ حضرت زکریا علیہ السلام ہے تو کہیں پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول اور ہر نبی بڑی عظمتوں والا ہر نبی بڑی جلالت و محبتوں والے. لیکن میں کیسا خوش قسمت ہوں آپ کیسے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے حصے میں وہ نبی آئے کہ جن کے پیچھے سارے نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو. یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں شاہوں سے ملا ہے نہ توانگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے
مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا. یہ میرا اور آپ کا فخر ہے. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. میرے شیخ طریقہ جھوم کر یہ شعر پڑھا کرتے ہیں. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. یہ میرا اور آپ کا فخر ہے یار. اللہ نے ہمیں وہ محبوب عطا کر دے جو رب کا بھی محبوب ہے. اسی مفہوم کی ملتی جلتی حدیث ہے. صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے, اور عنوان کیا تھا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ یار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے, اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا تھا, وہ خلیل اللہ کہلاتے ہیں. کسی نے کہا یار شان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کون سا کم ہے, وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہلاتے ہیں. کوہ طور پہ ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے کا شرف ان کو حاصل ہے. کسی نے کہا یار شان تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بڑی ہے, ان کو تو اللہ نے یہ شرف دیا تھا کہ پاؤں کی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. اب اس طرح صحابہ مختلف انبیاء کا نام لے کر ان کے تذکرے کر رہے. اتنے میں کاشانہ اقدس سے روشنیاں نکلی اور میرے حضور تشریف لے آئے, اور حضور فرمایا کہ جیسے تم نے کہا سارے نبی ایسے ہی ہیں. واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ روح اللہ ہیں. فرمایا ہمیں بھی جانتے ہو انا حبیب اللہ, ہم ہی تو اللہ کے محبوب ہیں. کہا ہم اللہ کے حبیب ہیں. اللہ اکبر. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. ہمارا اعزاز ہے, ہمارا فخر ہے. گلیوں میں پھرنے والا آوارہ محبوب نہیں ہے ہمارا. اللہ اکبر. ہمارا محبوب تو وہ ہے جب سیر کرنے آتا ہے تو عرش دیکھ کے ہی واپس آتا ہے. یہ ہمارا محبوب ہے, یہ ہمارا اعزاز ہے. یقین جانے اتنے بدن پر ہمارے بال نہیں ہیں جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں. تو ایک دن کا میلاد کیا ہے, ساری زندگی بھی سر سجدے میں رکھ کر تشکر کے کلمے پڑے جائیں تو حق شکر ادا نہیں ہوتا ہے. یہ جھگڑا پتہ نہیں کہاں سے بن گیا. میں سادہ سی بات کرتا ہوں. یہ ہمارے ہاں شادی بیاہ کی تقاریب ہوتی ہیں, تو جب مہمان آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ پھول اور پتیاں ان کے اوپر پھینکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کبھی کسی نے پہلے کسی مفتی صاحب سے فتویٰ نہیں لیا کہ حضرت ہمارے مہمان آ رہے ہیں, کیا ہم ان کا استقبال کر سکتے ہیں؟ اگر کسی نے فتویٰ لیا نہیں تو آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی پر اس بات پر فتویٰ لگا بھی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ جب کوئی شخص آتا ہے لوگ آنے والے کا استقبال کیا کرتے ہیں. مسلک تو مسلک, اس بات پر کسی مذہب کا اختلاف نہیں ہے. یہودیت, عیسائیت, سکھ ازم, ہندوازم, کوئی دنیا کا مذہب آپ اٹھا لیں, تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ لوگ آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں. اس سے آگے کی بات کروں تو جن کے پاس مذہب نام کی بھی چیز نہیں نا, انہوں نے بھی الگ سے اخلاقیات کا ایک ضابطہ لکھا اور کہا یہ آنے والوں کا حق ہے کہ ان کا استقبال کیا جائے. انسانوں کی بستی ہو صحیح, انسان رہتے ہوں صحیح وہاں پر, تو آنے والوں کا استقبال کیا جاتا. ایک جملہ کہنا چاہوں گا, اور اگر ایک جملہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے شاید یہ جملہ آپ کو کئی کتابوں اور کئی مناظروں کا سفر طے کروا دے. کیا خیال ہے یار, کوئی آئے تو استقبال کرنا چاہیے, نبیوں کے امام آئیں تو استقبال نہیں کرنا چاہیے. یہ تو جھگڑا بنتا ہی نہیں تھا. یہ تو پتہ نہیں کس نے ستم ڈھایا, کس نے ظلم ڈھایا امت پر, کہ جس نام پہ امت نے جڑنا تھا ہم نے وہاں بھی جھگڑا ہی نکال رکھا. اپنے بیٹے کی شادی کے لیے تو فتوے کی ضرورت نہیں پڑی, اور آمینہ کے لال کے استقبال کی باری آئی تو ہمیں فتویٰ یاد آ گیا. یہ سادہ سا اصول محبت ہے. اور میں یہ کہتا ہوں یار ہم تو کمزور لوگ ہیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے. مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ بھلا یہ کاغذ کی جھنڈیاں بھی ان کا کوئی استقبال کریں گی؟ یہ کاغذ کے کمکمے بھی بھلا ان کا کوئی استقبال ہے؟ ہم تو کمزور لوگ ہیں میاں, کر کچھ نہیں سکتے. اور یہ کاغذ کی جھنڈیاں تو اپنے دل کی تسلی کے لیے لگائی ہیں, ورنہ محبوب خدا آ رہے ہو اور کاغذ کی جھنڈیاں بھی کوئی استقبال کر سکتی ہیں. اور یہاں تو کاغذ کی جھنڈیوں کا جھگڑا بن گیا ہے. اور میں کہتا ہوں میاں ہمارا تو بس نہیں چلتا,
ورنہ دل کاٹ کے محبوب کی راہوں میں ڈال دیں۔ یہ کاغذ کی جڑیاں کیا ہوتی ہیں؟ ہم تو لونو اپنا محبوب کے قدموں میں نچھاور کر دیں تو پھر بھی حق شکر ادا نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہے۔ کروڑوں جہاں بھی ہو تو اس محبوب کے قدموں پہ مارے جائیں تو پھر بھی حق شکر ادا نہیں ہوتا ہے۔ یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ سب کچھ بیٹا باعث برکت ضرور ہے، لیکن یہ یاد رکھنا یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے محبوب کی سیرت ہے، منزل ان کا پیغام ہے، منزل ان کا دین ہے، منزل ان کا کردار ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ دو جملے توجہ طلب ہیں۔ بڑا نادان ہوگا وہ مسافر جو استقبال اور آغاز میں ہی الجھ پڑا، بڑا نادان ہوگا جو آغاز میں ہی الجھ پڑا۔ تو مجھے بتاؤ بھلا اس کو منزل ملے گی جو آغاز پہ ہی الجھ پڑا؟ اگر اس کو منزل نہیں ملے گی تو کامیاب وہ بھی نہیں ہوگا جو آغاز میں تو جھوم جھوم کے نعرے لگاتا رہا اور اس نے پیچھے پلٹ کر پھر منزل کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ منزل انہی کو ملے گی کامیابی کی جو استقبال پہ بھی خوش نظر آئے، محبتوں کے استقبال کیے اور پھر سیرت رسول کو اپنانے چلے گئے اور انہوں نے منزل حاصل کر لی۔ منزل کیا ہے؟ دو لفظوں میں مکمل کر دوں۔ میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ کہ یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاحت، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ یہ منزل ہے بھئی، اس منزل کا سفر اب کرنا ہے اور یہی حقیقت ہے، اس پر مجھے اور آپ کو آنا ہوگا۔ اور اگر زندگی ہم نے ایسے گزار دی تو اس کی رحمتوں سے بعید نہیں، اللہ کرے کل معاشر میں بھی ہمیں یہی کہا جائے وہ دیکھو میلاد والے آ رہے ہیں، وہ دیکھو میلاد والے آقا کے امتی آ رہے ہیں۔ ان کی ہر سنت ہو ثاقب، جان و دل سے بھی عزیز، ان کی ہر سنت ہو ثاقب، جان و دل سے بھی عزیز، مصطفیٰ کی ذات میں یوں فنا ہو جائیے، مصطفیٰ کی ذات میں یوں فنا ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا